اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت کے بعد ایرانی جور و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی تھی۔ خالد، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام خالد، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے۔ وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شبخون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، وہ پہلے ہی مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مثنہ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ دریائے موقل عبور کرنا چاہتا تھا لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مثنہ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مثنہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ مثنہ کے ایک ساتھی نے کہا، ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے۔ مثنہ نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپاہ سالار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول دستہ ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مثنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ موقل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور باربردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پانی کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوؤں پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا، مثنہ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے۔ فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے موقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ مثنہ کے قاصد نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مثنہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مثنہ کہاں ہے؟ قاصد نے کہا، فارسیوں کے سامنے۔ مثنہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول ہیں۔ مثنہ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مثنہ بن حارثہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج مثنہ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مثنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مثنہ سے کہا، فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے
पीछे रखा है। मुसन्ना ने कहा, ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे इनके एक कैदी से पता चला है कि इनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम क़िबास है और दूसरे का नाम अनुश चांद। उन्होंने अपने सिपाह सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अक़ब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। मुसन्ना ने कहा, अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। इन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो इन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारिस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम जरतुश्त की उस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारिसा जिसकी ये इबादत करते हैं। ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं इससे पता चलता है कि मोहतात हैं और इन पर हमारी धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोचा कि किसी तरह उन्हें चालें चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारिन बिन क़यास दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु किस तरह लड़ते हैं। कारिन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालार क़िबास और अनुश चांद को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले आया। उस लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था कि किसी शहनशाह की फौज है। उनके कदमों के नीचे जमीन हिलती थी। उधर यसरब के सरफरोश थे। जाहिरी तौर पर उनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर थे, लिबास भी यूं ही से थे और उनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की धमक और घोड़ों के टापों के साथ कलमा तैयबा का विर्द कोई और ही तासुर पैदा कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी और जरतुश्त ताज़ादम थे। दोनों फौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौजों को रोक लिया। मुसन्ना बिन हारिसा अपने सवार दस्ते के साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे थे। दाएं और बाएं पहलुओं पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकर्रर किए हुए 2 सालार आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम थे। उस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतुश्तों का सिपाह सालार कारिन आगे आया और उसने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। उसने दोनों फौजों के दरमियान आकर और ललकार कर कहा, मदीने का कोई शुतरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है। मेरे मुकाबले में आने वाला ये सोचकर आए कि मैं शहनशाह फारिस का सिपाह सालार हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारे, मैं हूँ तेरे मुकाबले में आने वाला। कारिन आ और अपने सालार हरमस के कत्ल का इंतकाम ले, मैं हूँ उसका कातिल। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अभी कारिन से कुछ दूर ही थे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़ब से एक घोड़ा तेजी से आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब से गुजर गया। ये घुड़सवार ललकारा, पीछे रह इब्ने वलीद, आतिश परस्तों का ये सालार मेरा शिकार है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा वो एक मुसलमान सवार मौक्किल बिन अल आशी था। वो पहलवानी और तेगज़नी में महारत और शोहरत रखता था। ये डिसिप्लिन के खिलाफ था कि कोई सवार या सिपाही अपने सालार पर बरतरी हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि बंदा और साहिब और मोहताज और गनी एक हो गए थे। सिपाही और सवार जंग का मकसद समझते थे। जो जज्बा सिपाहियों में था वही सालारों में था। मौक्किल बिन अल आशी ये बर्दाश्त न कर सका कि उसका सालार एक आतिश परस्त के हाथों घायल हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सिपाह के जज्बे को समझते थे। वो रुक गए। उन्होंने अपने उस सवार के जज्बे को मारने की कोशिश न की। मौक्किल के घोड़े की रफ्तार तेज थी। घोड़ा ईरानियों के सालार कारिन बिन क़यास से आगे निकल गया। मौक्किल ने आगे जाकर घोड़े को मोड़ा और कारिन को ललकारा। कारिन ने पहले ही तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। उसके सर पर जंजीरों वाला खोद था और उसके ऊपर का धड़ जिर्रा में था। उसकी टांगों पर मोटे चमड़े के खोल चढ़े हुए थे। उसके चेहरे पर इंतकाम के तासुरात की बजाय तकब्बुर था, जैसे लोहे और मोटे चमड़े का ये लिबास उसे मुसलमान की तलवार से बचा लेगा। कारिन ने अपने घोड़े की बाग को झटका दिया। दोनों के घोड़े एक दूसरे के इर्द गिर्द 1-2 चक्कर लगाकर आमने सामने आ गए। मौक्किल ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ऐ आग के पूजने वाले, मैं सिपाही हूँ, सालार नहीं।
قارن کے چہرے پر رونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ موکل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ موکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی جس سے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھیں۔ موکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رات کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمس کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موکل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ ان 2 میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ہم اپنے سپاہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں، اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کریں۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری موکل ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کے بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپاہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپاہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو،
ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مثنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار ہی الگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور ذرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کمی آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے پیچھے رکے ہوئے محفوظ یعنی ریزرو دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملہ کر رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان کی للکار سنائی دی، کشتیاں توڑ دو، دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھی، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دمخم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئی وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔